عزیزان گرامی فضل، رمضان شریف کا پہلا جمعہ شریف، تو رمضان شریف اور رمضان میں جمعہ شریف، حدیث شریف ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دن گزر کر جمعے کا دن آتا، جب دن گزر کر کے جمعے کا دن آتا، جمعے کا دن امن و سلامتی کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ گزر جاتا ہے، تو گویا یہ سمجھو کہ ہفتے کے سارے دن امن و سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا 11 مہینے گزر کر کے 12واں مہینہ جب رمضان شریف کا آتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ امن و سلامتی کے ساتھ گزر گیا، تو گویا یہ سمجھو کہ پورا سال امن و سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں ہمیں آپ کو امن و سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ اگر یہ مہینہ امن و امان کے ساتھ گزر گیا تو پورا سال انشاءاللہ امن و امان ہی کے ساتھ گزرے گا۔ اب اس ماہ مبارک کے 30 روزے ہم پر فرض کیے گئے، جیسا کہ روزانہ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اس دور کا زیادہ تر نوجوان، سب تو نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں، زیادہ تر نوجوان، زیادہ تر ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ بھی، ایسا نہیں کہ اس میں نوجوان ہی شامل ہیں، ہمارے بزرگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر نماز صرف جمعے کی فرض ہے، تو جمعہ ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مذہب والوں نے ایک دن اپنا فکس کر دیا ہے، اسی طریقے سے اسلام کے ماننے والے بھی سوچ رہے ہیں، لیکن تمہارے لیے کوئی ایک دن فکس نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اپنا دن ہر دن خدا و رسول کو راضی کرنے کے لیے چن سکتے ہو۔ تو رمضان شریف کا مہینہ اور اس مہینے کے فرض روزے ہم پر، جیسا کہ اور مہینے گزر گئے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ اور مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ایسی گزار دیں گے، ابھی ہوش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمجھانے کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے، کوئی اچھا طریقہ دینے کی اگر انہیں بات کرے تو کہتے ہیں بات آپ کی صحیح ہے، اب یہ مہینہ تو گزر گیا، یہ سال تو گزر گیا، اگلا سال آئے گا، زندگی رہی تو اگلے سال سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ اصل وہ یہی کہتے ہیں اگلا سال بھی گزر گیا، 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 50 سال زندگی کی یہی کہتی ہوئی ہو گئی، یہی گزر گئی، اور ابھی تک روزے کی توفیق نہیں ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ روزے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ بعض ایسے بھی ہیں سبحان اللہ، بچپن سے ہوش سنبھالا، جیسے ہی شعور ہوئے، شعور آیا، الحمدللہ شعور آنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا، آج 22 سال کے ہو گئے یا 32 سال کے ہو گئے یا 42 سال کے ہو گئے یا 50 کے ہو گئے، ان سے پوچھو کہتے ہیں الحمدللہ حضرت جب سے رکھنا شروع کیا ہے آج تک رمضان کا روزہ قضا نہیں ہوا ہے۔ ایسے بھی ہے سبحان اللہ، اللہ مبارک کرتے، سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں کتنے ایسے ہیں کہ جو قرآن ہی پڑھتے رہتے، تسبیح ہی میں لگے رہتے، روزہ تو رکھی رہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا مبارک و مسعود مہینہ ہے یہ، اللہ تعالی ہماری روزیوں میں اس مہینے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا یہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے، آج دوسرا روزہ ہے، 2 تراویح ہوگی اور دوسرا روزہ ہے آج، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ روزہ بھی پورا ہو جائے گا، تیسرے روزے کے لیے اللہ توفیق عطا فرما دے گا، کیونکہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے، بات یاد رکھنا، جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس نیک کام میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح اور صاف ہے کہ اللہ ہی توفیق عطا فرماتا ہے،
لیکن بندے کا ارادہ بھی تو کوئی چیز ہے. جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ نہیں بولو. نیک کام کے لیے بندہ ارادہ کرتا ہے, اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. بندے نے پہلے ہی سے ارادہ کر لیا, جبکہ میں نے رجب کے مہینے میں بھی شعبان کے مہینے میں آپ کو یہ کہا کہ یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جن 2 مہینوں میں حضور نے کثرت سے روزے رکھے. زیادہ تر ان مہینوں میں کیوں رکھے؟ حضور صحابہ سے فرماتے تھے یہ 2 مہینے جو رمضان سے پہلے کے ہیں اس میں روزہ رکھ کے رمضان کی تیاری کر لو. سبحان اللہ, رمضان کی تیاری کر لو, کیونکہ ایک دم کوئی چیز رکھو گے تو عادت میں نہیں آئے گی, کوئی چیز عادت میں نہیں آتی. اور اگر شعبان میں بھی روزہ رکھا ہوتا, شوال اور جو ہے رجب میں بھی روزہ رکھا ہوتا تو آج عادت پڑی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ رمضان میں بھی روزہ رکھ لیتے. اگر اللہ کی توفیق ہے اس میں بھی روزہ رکھا جن لوگوں کو رکھنا تھا, رجب میں بھی روزہ رکھا, شعبان میں بھی روزے رکھے, اور انشاءاللہ آج رمضان میں بھی 2 روزے پورے ہونے جا رہے ہیں. یہ برکتیں اللہ کی سبحان. اچھا, برکت نہیں, حضور نے فرمایا کہ جو عشرہ پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے. کون سا عشرہ ہے؟ ذرا زور سے بولو, کون سا عشرہ ہے؟ رحمت کا. اللہ اکبر. اور اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا رحیم ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ. سبحان اللہ, کیا ترجمہ فرمایا اعلیٰ حضرت. اللہ دیکھ لو, اللہ کے نام سے شروع. کس کے نام سے؟ دوست کو اللہ کا نام, اللہ کے نام سے شروع. ایک بات ابھی تو بتا دوں آپ کو, جو بالکل بغیر پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں آتا, اللہ کا نام تو آتا ہی ہے. کچھ بھی نہیں آتا تو اللہ تو آتا ہی ہے. اللہ اللہ تو خالی اللہ ہی اللہ تسبیح لے کے کر لیا کرو, یا اللہ اللہ کر لینا ہی تمہارے لیے بہت کافی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کچھ آتے ہی نہیں, ہم کیا کریں؟ تو اللہ تو آتا ہی ہے. کلمہ طیبہ تو آتا ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیا کرو. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے اللہ کے نام سے شروع جو نہایتی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. نہایتی مہربان, کتنا مہربان, کتنا مہربان. ماں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے, بولو کتنا پیار کرتی ہے, کتنا پیار کرتی ہے. اللہ اگر اکلوتا بیٹا ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے اس کو اوجھل نہیں ہونے دیتی. میرا لال ہے, میرا لاڈلا ہے, میرا جگر پارا ہے, میری آنکھوں کا تارا ہے, میرے دل کا سکون ہے. جو کچھ بھی اپنی زبان میں بولتی ہے اس کو پیار اور لاڈ سے اس کو ہر الفاظ سے نوازتی. یہ میرا پیارا اکلوتا ہے. اللہ اکبر. اکلوتے کو ماں اتنا پیار کرتی ہے. حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں اللہ بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ بندوں سے پیار فرماتا ہے. 70 گنا زیادہ. ایک ہم کمینے ہیں, بدتمیز, نالائق چیزیں کہہ رہے, آپ کو بھی میں بھی, آپ کے لیے نکالو گے اپنے آپ کو بھی. اللہ کی نعمتوں پر نعمتوں پر نعمتوں پر نعمتیں کھا رہے مگر اس کا کوئی شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ نے یہ ہاتھ دیا کہ نہیں دیا بولو, اللہ دیتا تو کیا کر رہے تھے, اس کا کوئی کچھ کر پایا؟ ارے کوئی کچھ کر پایا بولو. ہم شکوے شکایت کرتے تو اپنا ایمان بھی تو خراب کرتے, اس کا کیا کر لیتے, اس کا کچھ کرتے. ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے, ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے. ساری پریشانیاں ہمارے لیے کیوں ہے, ساری مصیبتیں ہمارے لیے کیوں ہے, ساری تکلیفیں ہمارے لیے کیوں ہے, سارے امتحان ہمیں کیوں دیے جاتے ہیں. یہ بندے کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہمیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, تب یہ پتا لگے گا ہم تو امتحان کا 5واں حصہ بھی نہیں دیتے ہیں. 5واں حصہ بھی. اللہ نے جن کو اپنا نبی بنا کر کے بھیجا, نبی قوم کے لیے پیغمبر رسول, ان نبیوں کی زندگی کے تذکرے پڑھو, ان کی سوال عمری اٹھا کر کے دیکھو, تب یہ پتا لگے گا اللہ نے پیغمبروں سے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے.
कितने बड़े बड़े, कारोबार कम हो जाए, बीमारी आ जाए, तकलीफों में मुब्तला हो जाए तो हम रंजीदा हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब तो बीमार हो गए, कारोबार चला गया, तिजारत में नुकसान हो रहा है, अल्लाह अकबर, तुम अल्लाह के बंदे हो, इस पर यकीन रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो अल्लाह के फजल से कल फायदा भी हो जाएगा। मगर किसी दूसरे के सामने जाकर के तू रोना रोते, अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं आते है? हुजूर फरमा, अब ये देखो जमाना क्या है, मुसीबतें परेशानियों का जमाना है कि नहीं? बोलो, मुसीबतें परेशानियां हम पर है। हुजूर फरमाते उस जमाने में जब परेशानियां आती थी, जब मुसीबतें आती थी, तो अल्लाह के बंदे कहीं और नहीं जाते, बोले अल्लाह के घर में आ जाते थे। अल्लाह के घर में आते रुजू करते, मेरे मौला ये परेशानियां हम पर, ये बीमारियां फैली हुई हैं, ये मसाइब व आलाम की आंधियां चल रही, मेरे मौला इसको दूर फरमा दे, हमें अच्छा फरमा दे, इस मुसीबत से हमें छुटकारा अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, जब वो अल्लाह की बारगाह में नदामत के आंसू बहाते थे और जब वो आंसू वो कतरे आंख से निकले हुए अल्लाह की बारगाह में कबूल होते थे, अल्लाह की रहमत उन मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमा देती। मगर आज क्या है मुझे बताइए, आज तो होटलों में रोना रोया जाता है, भीड़ लगाई जाती है, चक्का जाम किया जाता है। आज हमारा माशरा किस कदर खराब हो चुका है, किस कदर खराब हो चुका है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, लोग ये समझते होंगे कि पता नहीं किसी पे तनकीद की जाती है, किसी पे तंज किया जाता है। ये तनकीद और तंज की बात नहीं है। आप उठा करके देख लो, अपनी आंखों से देख रहे हो, मुस्लिम बस्तियों का हाल देखो, और रमजान में तो और ज्यादा खराब कर दिया, जबकि रमजान में और अच्छा होना चाहिए। क्या रोजा सिर्फ इसी बात का है, हमने सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, क्या इसी का नाम रोजा है? न जुहर पढ़ी, न असर पढ़ी, न मगरिब पढ़ी, न ईशा पढ़ी, न तरावी पढ़ी, न कोई काम किया, बस रोजा है, रोजा है। कि भूखे रहने का नाम रोजा है? रोजा इस बात का है, अपनी जबान को फैश कलामी से रोक लो। रोजा इसका भी है, अपने टांगों को गुनाह की तरफ जाने से रोक लो। रोजा इसका भी है, अपने हाथों को हराम काम की तरफ से रोक लो। रोजा इसका भी है, अपनी जबान को गंदे कलाम से रोको, अपनी आंखों को जो है हराम काम देखने के लिए रोके रखो। हर बात का रोजा है। रोजा तो रोजा ये लेकर के पैगाम आया है, रोजा हमें ये पैगाम देता है, ये सबक देता है, रोजा अल्लाह के लिए रखा है और इस तरीके से रखो रोजे के जरिए अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मगर उसकी रजा कब होगी? जब हम रोजे को रोजे के तरीके से रखें। 10-10, 12-12, 15-15 नौजवान बस्तियों की चौराहे पर खड़े होकर, होटलों में बैठकर या होटलों के बाहर सड़कों पर एक एक गाड़ी पे 5-5 नौजवान। रमजान अल्लाह ताला ने किस लिए अता फरमाया था और हमने उसकी क्या कदर की, हम किस तरफ निकल गए। रमजान तो हमें अच्छा बनाने के लिए आया था, रमजान हमें अच्छा बनाने के लिए आया था। हमारे जिस्म के अंदर जो गंदगी भरी हुई थी, चाहे वो जिस्मानी गंदगी हो या ईमानी गंदगी, समझे आप? जिस्मानी गंदगी यानी बीमारियां, और जो हमारी यहाँ दूसरी गंदगी हमारे जिस्मों में भरी हुई है, जिस गंदगी की बुनियाद पर हमारा सोचना गलत, हमारी फिक्र गलत, हमारा देखना गलत, हमारा चलना फिरना उठना बैठना गलत, अगर ये सब कुछ सही करना चाहते हो, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक चाहते हो, तो रोजा सही तरीके से जो उलमा ने किताबों में लिखा है, कुरान और हदीस में बयान किया गया है कि रोजे का मतलब यह है, और रोजा इस तरीके से रखना चाहिए। अगर रोजे में तुमने वो पाबंदियां कर ली, उन शराइत को अपने ऊपर लागू कर लिया, तो रोजा रोजा हो जाएगा और जिस्मानी गंदगी भी दूर हो जाएगी, और जिस्म के अंदर जो दूसरी गंदगियां मौजूद है अमल की, वो भी दूर हो जाएगी। अमल भी साफ सुथरा हो जाएगा, अमल भी पाकीज़ा हो जाएगा, और जिस्म से बीमारियां भी दूर हो जाएगी। बीमारियां, हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, हदीस आगे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो साहिब निसाब लोग हैं, साहिब इस्तिताअत मालदार लोग हैं, वो अपने पैसे की ज़कात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं भाई? पीछे वाले निकालते नहीं शायद, है भाई,
نکالتے ہو تو بولو یار، زکات نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے ہو؟ وہ مجھے لگ بھی رہا ہے ویسے، اور نکالتے بھی نہیں. حقیقت میں بتاؤ 5% لوگ زکات نکالتے ہیں، ورنہ تو یہ ہے معاملہ، بولا اتنے پیسے نکلیں گے، اتنوں کا تو بہت کچھ چلے گا، اتنے کیا کریں گے نکال کے. اللہ کے جو بندے نکالتے ہیں نا، جو بندے نکالتے ہیں سب کو معلوم ہے کون نکالتا ہے، کیونکہ جو نکالتا ہوا زکات آپ کو ہوگا نا، جو دکھا جائے گا کہ یہ زکات نکالتا ہے، آپ اس کی چہرے کی خوشی ہی الگ دیکھو گے. ہاں یہ بات، اگر نکالنے کے باوجود بھی ایک بات اور یاد رکھنا، بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، زکات بھی نکالتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی پریشانی رہتی ہے. تو کبھی ہم کی کمزوری کی بنیاد پر دل میں یہ بات آتی ہے یار ہم تو نیکی بھی بہت کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو، غریبوں کو، مساکین کو دے بھی رہے ہیں، پھر بھی پریشانیاں. یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے. اور یاد رکھنا آج اگر تھوڑی سی بیماری آ گئی تو اس بیماری کو بیماری مت سمجھو، جو تم نے دیا ہے، جو تم نے کیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا بہتر یہ صلہ عطا فرمایا ہے. نہ جانے کون سی بڑی بیماری اور تکلیف آنے والی تھی، اللہ نے اس بیماری کو کم کر کے چھوٹی سی بیماری دے ڈالی. یہ ایمان کی اگر آ جائے تو یہ کہا کرو میرے مولا تیرا کلم ہے، جانے کون سی پریشانی آنے والی تھی، کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا، تو نے کرم فرمایا. حدیث شریف کیا حضور فرماتے ہیں کہ مالدار جب زکات نکالتے ہیں تو ان کا مال پاک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے زکات نکالنے سے. تو مال کی زکات، مال نکال دیا مال پاک ہو گیا. ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، تو مال دینے سے، زکات نکالنے سے مال پاک ہو گیا. حضور فرماتے ہیں جسم کی زکات روزہ ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ. جیسے مال کی زکات نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، جسم کی زکات نکل جاتی ہے. ایک بات اور، بڑی بیماری تو ایک الگ چیز ہے، کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی ڈاکٹر، اچھا آج کے ڈاکٹر کا کوئی اعتبار تھوڑی. حدیثوں میں ذکر کیا گیا، کتابوں میں علماء نے لکھا کہ آج کا جو ڈاکٹر ہے، آج کی جو حکیم ہے، یہ حکمت تھوڑی نہیں ہے، ڈاکٹری تھوڑی نہیں، مشینوں میں ٹکا ہوا ہے. تو فرمایا ان کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کوئی واقعی ایسا کوئی بہت زیادہ ماہر فن آدمی ڈاکٹر ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بیماری طویل ہے، بیماری بڑی ہے، روزہ مت رکھیے گا، نقصان دے گا یہ آپ کو، تو ایک الگ بات ہے. مگر آج تو ڈاکٹری دوسرے ہیں، سمجھو مخالفین کی فہرست بڑی طویل ہے. اسلام کا وروध کرنے والے تو کیا اسلام کے قانون میں جو چیز آئی ہے اس کو فالو کرنے کے لیے وہ تمہیں دیں گے اجازت؟ کبھی نہیں دیں گے، یاد رکھنا، کبھی اجازت نہیں دی جائے گی. لہذا یہ تو ان کی مہم چل رہی ہے، اگر چھوٹی بیماری والے بھی آئے اور بیماری میں کوئی اندیشہ نہ ہو نقصان کا، تب بھی یہی کہہ دینا روزہ مت رکھنا، بیماری بڑھ جائے گی. ارے رکھ کے تو دیکھ، پھر یہ پتہ لگے گا بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے. رکھ کے دیکھ پہلے، مگر رکھ نہیں رہا پہلے سے مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے. اللہ اکبر. ارے یہ بتا ہمارا آپ کا اس پر تو یقین ہے کہ ہم سب کے لیے وقت مقررہ ہے، وقت مقررہ ہی پر تو دنیا سے جانا ہے، اسی وقت تو موت آئے گی. ہمارے وقت سے پہلے آ جائے گی یا وقت سے پہلے کوئی مرا ہے؟ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، جس وقت کی تقرری ہو گئی ہے، جس وقت کا اللہ نے انتخاب کر لیا، چناؤ کر لیا، اسی وقت ہمیں دنیا سے جانا ہے. تو جب جانا ہی ہے تو روزہ ہوگا تب بھی جائیں گے، اور نہیں ہوگا تو کیا نہیں جائیں گے؟ بھائی نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے. تو یہ بتا دے بغیر روزے دار نہ مرا ہو، بولے ہم نے نہیں رکھا، ہم تو زندہ ہے. انہوں نے رکھ لیا، منع کیا تھا، پھر بھی مر گئے. ایسا ہوا نہیں؟ ارے ایسا کہیں ہوا ہے؟ نہیں نا. ہاں فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایک تو رمضان، حضور فرماتے ہیں رمضان میں مرنے والا اگر ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، حضور سے محبت کرنے والا، ایک بھی یاد رکھنا
कोई बेईमान का अकीदा रमजान में मर जाएगा, बोले तो अकीदा था, हुजूर का दुश्मन था, ये रमजान में कैसे मर गया? अबे तो रमजान तो ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए। अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने साफ कर दिया, उनके लिए नहीं है। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम पर जो ईमान वाले हैं, जैसा कि तुमसे पिछलों पर फर्ज किए गए थे। कमा कुतिबा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम जो है इसके जरिए मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। फायदा क्या होगा? अगर बगैर रोजादार चले गए तो एक तो रोजा न रखने का गुनाह, फर्ज को हल्का जाना, रोजा न रखे गए, और अगर रोजे में क्योंकि वक्त था ही नहीं रखा तब भी चले गए, काश रोजा होता, काश रोजा होता, अल्लाह की रजा हासिल करके जाते, अल्लाह की खुशी हासिल करके जाते, रमजान का एहतराम करके जाते, तो क्या फायदा होता? एक तो रमजान में मरना और दूसरा रोजादार होकर के मरना। अल्लाह, ये मिसालें दी जाती। मैदान हश्र में बंदा वो है, बीमारी में रोजा रखा था, वक्त आ गया, दुनिया से रोजादार होकर के आया है, लिहाजा किसी ऐसे दर्जे में मत रखना। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसको दर्जा भी दिया जाए तो शहीदों का दर्जा दिया जाए, शहीदों के दर्जे में रखा जाए। तो मियां रमजान आ गया, अगर नियत नहीं की, कुछ लोगों ने अभी नियत कर लो, अभी नियत कर लो मेरे भाई, अभी नियत कर लो। ये रमजान चला गया, कितने लोग हमारे बीच मौजूद थे पिछले रमजान में, आज नहीं मौजूद है। क्या पता आने वाले रमजान में कौन कौन मौजूद हो, है? इनका हम तस्करा कर रहे हैं, कोई हमारा तस्करा करेगा, कोई हमारा जिक्र करेगा, फला साहब थे, फला साहब थे, फला साहब थे, चले गए, जैसे कि हम कह रहे फला थे, फला थे। ऐसे ही आने वाले साल में, आने वाला साल तुम्हारे लिए मुबारक व मकबूल हो। आज ही से रोजा रखने की नियत कर लो, रमजान का एहतराम करने की नियत कर लो। रमजान का एहतराम कर लोगे, रोजा रख लोगे, अल्लाह की रजा हासिल कर लोगे, अल्लाह तआला अच्छे बंदों में तुम्हारा शुमार फरमा लेगा। अच्छे बंदे बनना चाहते हो ना, बात बात तो इतने जलील है, क्या बताऊं मैं अपनी कौम का हाल। मुस्लिम कौम की बात हो रही है और एक तबके की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात हो रही है। यहाँ खड़े होकर किसी एक तबके की बात नहीं होती है, किसी एक आदमी पे तनकीद और तनकीद नहीं की जाती। पैगाम इस्लाम का सबके लिए होता, पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह हाल है? अगर रोजादार किसी के सामने से गुजर गया और बगैर रोजादार, अल्लाह क्या बचपन खाया, सुभान अल्लाह। हमें आज से तकरीबन 25 साल 30 साल पहले को उठा करके देखो, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जो हमसे बड़े लोग हैं उनके पहले का जमाना तो और अच्छा होगा। हम अपने बचपन की बात बताते हैं, अपने बचपन की, आज से 30 साल पहले कभी कभी ऐसा होता, बचपन में तालिब इल्मी के दौर में